جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ تعلیم کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اقسام میں 10 اس کی اقسام جو ہے وہ کل ڈسکس کی تھی. تو آج جو ہے 11th جو وہ پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے. تو آج ہم پڑھیں گے صحت و جسمانی تعلیم کے بارے میں کہ یہ فزیکل ایجوکیشن جو کہ ابھی بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں یعنی ایف اے کی بیس پہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بھی جب یہ ایڈمیشن لیا ہوگا اور یہ پروسپیکٹس کے اندر اپنا فارم فل کیا ہوگا تو اس میں ایک آپ کو پورشن نظر آئے گا جس میں فزیکل ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ٹاپک ہوگا, سبجیکٹ ہوگا. تو بعض بچے آپ کے پڑھ بھی رہے ہوں گے, ساری سی بات ہے. یہ ایک بالکل الگ کیٹیگری کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہے, ایک پراپر ایک سبجیکٹ ہے, ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو ہر جو ہے وہ کالج میں, اسکول میں اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. جو بچے اختیاری مضمون کی طور پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھیں, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنی پراپر ایک جو وہ مین سبجیکٹ کے حساب سے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر الگ سے جو ہے وہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے الگ سے یونیورسٹیز, الگ سے ادارے جو ہیں وہ قائم ہیں, الگ سے کالجز جو ہیں وہ اس کے بنائے گئے ہیں. کچھ جو ہے وہ کالج کے اندر بھی جو ہے وہ الیکٹیو کے طور پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مخصوص افراد کی تعلیم, جس کو ہم لوگ اسپیشل ایجوکیشن بھی بولتے ہیں یا اسپیشل پرسنس ایجوکیشن بولتے ہیں. تو یہ ایجوکیشن وہ ہے جو ہمارے اسپیشل قسم کے بچے ہیں, ہمارے اسپیشل قسم کے افراد ہیں ملک کے اندر رہنے والے. وہ کون ہیں جس میں نابینا ہیں کچھ لوگ, کچھ گونگے ہیں, کچھ بہرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے لوگوں کے اندر, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کہ ہم لوگ پیارے ہیں اللہ کو, ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے چونکہ ان کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے جو وہ کوئی نہ کوئی ایشو ان کے ساتھ جو وہ ان کی باڈی میں جسمانی طور پہ ہوتا ہے, تو وہ ان کو ان لوگوں کے لیے جو وہ نارمل ایجوکیشن جو ہے وہ دینا جو وہ پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے, وہ معلومات کو سمجھ نہیں پاتے. تو ان کے لیے ایک الگ سے ادارے قائم ہیں, اسکول اور کالجز بنے ہوئے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں. یہ تمام اس قسم کے بچوں کی جو اسپیشل ہمارے افراد ہیں ان کو الگ سے تعلیم دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کا جو طریقہ تعلیم ہے وہ عام نارمل یعنی جنرل ایجوکیشن سے جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ اسپیشل ادارے قائم کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک ایجوکیشن ہے, جس میں جیسے پاکستان میں اسلامی تعلیم کے لیے BA BSc تک کی اسلامیت کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پراپر ایک سبجیکٹ کے حساب سے جو ہے وہ آپ اس کو چوز کر سکتے ہو, لیکن یہ کمپلسری ایجوکیشن ہے اسلامیت کی جو آپ کو آپ کے دین سے جوڑتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ BA BSc کی تعلیم تک نکلتے ہو تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ الگ یونیورسٹی میں جا کے تو الگ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا ہوگا اور سارا کچھ. اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن کے لیے الگ سے ادارے بھی ہیں قائم ہیں. یہ نارمل ایجوکیشن کے ساتھ بھی لی جا سکتی ہے اور الگ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس بھی کرایا ہوا. اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھیں گے جو ایجوکیشنل ہماری پرابلمز آتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر, کس قسم کی پرابلمز ہیں جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں. نمبر 1 پہ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم لوگ ترقی پذیر ملک میں رہ رہے ہیں, ابھی ہم لوگ ترقی یافتہ جو ہے وہ ملک کی کیٹیگری میں نہیں گئے. ہمارے جو اکانومک پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے, ہمارے پاس فیسیلیٹیشن نہیں ہے اتنی. ہم لوگ پیسے کی نہ ہونے کی وجہ سے, یہ مالی حالات ہمارے جو ملک کے خراب ہیں, اس کی نہ جو ہے وہ صحیح ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے مسائل کا شکار ہیں جس میں ہم لوگ تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کر پاتے. اور ایک پراپر جو ایجوکیشن ہے, جو ایک معیار والی جو ایجوکیشن ہے اس کو دینے سے ہم لوگ قاصر ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ معاشی زبوں حالی ہی آئے گی, اکانومک ڈیکے جس کو بولتے ہیں. ملک کی معاشی زبوں حالی سے تعلیم کا شعبہ بڑی حد تک متاثر ہے. زراعت تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم جس کی بیس پہ آپ کی کسی بھی ملک کا, کسی بھی ریاست کا جو مستقبل جو ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کی معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہے. بہت سارے طلباء کی جو اکثریت ہے ہمارے یہاں غریب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری عوام غریب ہے, لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی فیسیں ادا کر سکیں, ان کو بکس لے کے دے سکیں, ان کو یونیفارم لے کے دے سکیں. یہ چھوٹے لیول کی جو وہ سطح پر بھی جو ہے وہ بچوں کو یہ پرابلمس جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ جو چائلڈ لیبر کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اسپیشلی جو ترقی پذیر ممالک میں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے زیادہ ہے کہ ان کے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جا ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اس لیے وہ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ انکم شروع ہو جائے, گھر کا جو ہے وہ سرکل چلنا شروع ہو جائے. تو اس جو ہے وہ چکر میں نہ تو ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ فلی فلیج جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ایسے جو غریب طبقے کے ہمارے لوگ ہیں ان کو اس سائڈ پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. اور
کچھ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو جب وہ اسکول کالجز میں جانے سے روکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی معاشی زبوں حالی تھی، اس کے بعد آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے. چونکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی تعلیمی مسائل کا شکار ہے. ہمارا ملک بدقسمتی سے شدید سیاسی بحرانوں میں مبتلا رہا ہے. 1947 سے لے کے اب تک کے آپ حالات دیکھو نا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ پولیٹکس میں یہ ہو رہا ہے. ایک جو پولیٹیکل پارٹی وہ دوسرے کے اگینسٹ بول رہی ہے، آج یہ ہو گیا کل کو یہ ہو گیا. ہم لوگ اتنے انڈلج ہو چکے ہیں پولیٹکس کے اندر، اپنے جو ہے وہ سیاسی صورتحال کے اندر، کہ ہم اپنی جو ہے وہ مین جو ٹاسک ہے ہمارا اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آئے دن کی جو آپ کی زبوں حالی آپ کی سیاست کی چل رہی ہے، جو عدم استحکام چل رہا ہے، ایک حکومت آتی ہے تو اس کو وہ خراب کرنے کے لیے اس قدر جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹیز اور جو بھی حالات جو ہیں وہ ملک کے پیدا ہوتے ہیں، وہ آپ بھی اب آج کل دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہو رہا ہے. تو طلبہ براہ راست طریقے سے یا بالواسطہ طریقے سے کہیں نہ کہیں سیاست میں انوالو ہو جاتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر بھی الگ سے گروپنگ ہوئی ہوتی ہے، کالجز کے اندر جو وہ ایک الگ سے گروپنگ ہوئی ہوتی ہے، یونینز بنی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو وہ آپ کی تعلیم کو پیچھے کر رہی ہیں. اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جائے گی آبادی میں اضافہ. چین میں جب افراطی آبادی کا شکار جب وہ لوگ ہوئے تو انہوں نے مختلف منصوبے بنا کر بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اس پہ بڑی حد تک قابو بھی پا لیا گیا. اس طرح پاکستان افراطی آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے. شرح خواندگی کم ہے، حکومت زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن افراد اتنے زیادہ ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر سے ہماری جو معیشت ہے وہ کمزور ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے. اتنا پیسہ حکومت کے پاس ہے نہیں کہ وہ تمام جو ہے وہ اپنی اوور آل پورے ملک کے اندر جو ہے وہ پیسے کی ترسیل کر سکے اور ان کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کر سکے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے سہولیات میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آبادی کی افراد کی وجہ سے ہر ایک جو ہے وہ فرد کے پاس تمام سہولیات جو ہے وہ کا پہنچنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. اس کے بعد فنی اور سائنسی تعلیم کی کمی ہے، چونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو وہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اور ٹیکنیکس بہت ضروری ہیں. جو سائنس کی تعلیم ہے، جو ہمارے آرٹ کی تعلیم ہے، جو ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس میں ہم لوگ بڑی حد تک پیچھے ہیں. نمبر 1 پہ ایک تو مین مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا صنعتی ملک نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ زراعت کے سے ریلیٹڈ ہماری کنٹری ہے. ہمارا فوکس ہی ہماری زمینوں کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری مین انکم وہاں سے آتی ہے، جس کی بیس پہ ہماری جو ہے وہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے. جو صنعتی تعلیم ہے اس سائڈ پہ ایک تو ہمارا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، ایک ہمارا رجحان اس سائڈ پہ نہیں ہے، سب سے پہلی بات. اور ساتھ میں یہ اپرچونیٹیز ہمیں جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ ملتی ہیں. اور پاکستان کے اندر تو بہت بڑا جو ہے وہ ایشو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو معیشت ہے وہ ہماری بہت جو ہے وہ ویک ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ فنی اور سائنسی تعلیم کے اوپر پیسہ نہیں لگا پاتے. اور دنیا کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں تو وہ جو چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو چائنا کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، اس نے اس کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا. صرف اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ آج جو ہے وہ دنیا کے ترقی جو ہے وہ یافتہ ممالک کی جو ہے وہ سپر پاور کی کہنا چاہیے کہ سپر پاور کی یا میجر پاور کی لسٹ میں اس کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تعلیم کی کمی، یعنی جو ہماری پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہم لوگ بہت حد تک پیچھے ہیں. پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق افرادی قوت فراہم کرنے میں ناکافی ہیں. تجارتی، زرعی، کمپیوٹر کی تعلیم کے ادارے بھی بہت محدود ہیں، اور جہاں جہاں یہ ادارے کام کریں وہاں جدید سہولیات کا بھی فقدان ہے. صرف اور صرف ایٹ دا اینڈ ہم لوگ جب دیکھیں گے تو جو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، جو ہمارا بیسک پوائنٹ ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے کی کمی ہے. ہماری جو معیشت کی جو کمزوری ہے وہ ہمیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہمارے ہر ایک ادارے کے اندر ہمیں جو ہے وہ نیچے گرا رہی ہے. اس کے بعد الٹریسی، ناخواندگی. علم ترقی کا زینہ ہے. قدیم و جدید تہذیبوں نے علم ہی کی بدولت جو ہے وہ عروج حاصل کیا. جب پاکستان بننے سے پہلے کے جو حالات ہیں، جو آپ لوگوں نے بکس میں پڑھے، ہم نے بھی اوبیسلی بکس میں پڑھے، لوگوں سے سنے، بزرگوں نے بتایا کہ کیا کیا حالات جو ہیں وہ تب تھے جب ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے. سر سید احمد خان وہ واحد بندے تھے جس نے مسلمان نوجوانوں کو جو ہے وہ جو نوجوان طلبہ تھے ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک آپ کے اندر شعور نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو آپ کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہو ہندوؤں کے ساتھ، آپ کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہو انگریزوں کے ساتھ، ان سے کیسے آزادی حاصل کرو گے جب تک کہ آپ کے پاس نالج ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کس جو ہے وہ پٹری پہ چلنا ہے، کس کیٹیگری میں کون سی بات کرنی ہے. آپ کی جو مین آپ کی جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے وہ آپ کی ایجوکیشن کے اوپر ہونا چاہیے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اتنے سالوں کے بعد پاکستان حاصل کرنے کے 73 سال کے بعد بھی جو ہماری شرح خواندگی اوپر نہیں جا سکی. ٹھیک ہے، ہم دن بدن نیچے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ اوبویسلی بہت ساری اس کی وجوہات ہیں.
جیسے کہ ہمارے جو وہ کچھ جو ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پر تو فیسیلیٹیشن نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو ان کے پاس اسکولس نہیں ہیں, مدرسے کالجز کچھ بھی نہیں ہیں. پھر اس کے پاس پیسے کی کمی ہے, بچے جو وہ پراپرلی اداروں میں جا نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہماری جو الٹریسی ریٹ ہے باقی ممالک کی نسبت وہ بہت زیادہ ہائی ہے, بہت زیادہ ناخواندگی ہے. اس کے علاوہ لیک آف ہائر ایجوکیشن, اعلیٰ تعلیم کا بہت فقدان ہے. چھوٹے لیول تک تعلیم حاصل کی, بس پرائمری اور ثانوی, بس مڈل میٹرک کر لیا, اس کے بعد جب وہ فارغ ہو کے گھر بیٹھ گئے. بچیاں ہیں تو ان کی شادی کر دی, اگر بچیاں ہیں تو ان کو جو وہ کام پہ لگا دیا. اس کے بعد بے روزگاری اور طلباء میں بے چینی بہت زیادہ ہے. جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے اتنے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے کہ وہ ان کو جو ہے وہ پراپر اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اب جس نے 16 سال کی جو ہے وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو وہ اوبویسلی ایک آس لگا کے بیٹھے گا وہ بچہ, وہ طالب علم کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ اس نے اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے اس کو کوئی جاب چاہیے یا کوئی کاروبار کرنا ہے, تو اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. ان چیزوں کی بہت جو ہے وہ کمی ہے. بے روزگاری کا بہت حد تک جو ہے وہ نوجوانوں کو جو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے طلباء کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے, اور پھر وہ تعلیم سے بھی جو ہے وہ ان کا جو ہے دل کھٹا ہو جاتا ہے, اور وہ اس طرف جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ اس سائڈ سے بھی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر غیر منظم تعلیمی پالیسیاں ہیں. آئے دن کی جو پالیسیاں جیسے جیسے حکومت بدلتی ہے ویسے تعلیمی پالیسیاں بھی بدلتی ہیں, کیونکہ نیا ایجوکیشن منسٹر آ جائے گا, نئی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز آ جائیں گے. پھر وہ ایک تسلسل جو ہے وہ تعلیم کے اندر نہیں رہتا, جس کی وجہ سے جو انٹرسٹ ہے طلباء کا وہ ایز اٹ از نہیں رہتا, وہ ایک اسٹیبل جو ہے وہ ہو کے اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کی تعلیم کے جو ہے وہ رستے میں. اس کے علاوہ متضاد نظام تعلیم ہے, جیسے پرائیویٹ اور سرکاری جو ادارے ہیں ان کے نصاب میں بہت فرق ہے, ان کے پڑھانے کے طریقوں میں بہت فرق ہے. یہ جو چیزیں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ کبھی لگتا ہے کہ سرکاری ادارے صحیح دے رہے ہیں, کچھ جو وہ مقامات پہ ایسا لگتا ہے جیسے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ سرکاری اداروں سے بہت زیادہ آگے ہیں. یہ جو کانٹراڈکشنز ہیں ایک پرائیویٹ اور جو ہے وہ اور سرکاری جو اداروں کے بیچ میں, تعلیمی اداروں کے بیچ میں, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. سولوشنز آبویسلی آپ کو جو ہے حکومت پاکستان آبادی کے مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہیں. آبادی کم ہونی چاہیے, اس کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا پراپر جو ہے وہ سسٹم قائم ہونا چاہیے. فنی اور سائنسی تعلیم جو ہے وہ اس کے مواقع جو ہے وہ طلباء کو دینے چاہیے. خواندگی کا ریٹ بڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تعلیمی پالیسیاں جو بنائی جاتی ہیں اس میں تسلسل ہونا چاہیے. بے روزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے. بڑی حد تک لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے طلباء کو جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ آگے آ سکیں, اور ان کو کسی قسم کے جو وہ مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس لیے زراعت سے ہٹ کے بھی ہمیں صنعتی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اس کے لیے ادارے قائم کرنے چاہیے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو پیسہ لگانا چاہیے تعلیم کے میدان میں, ٹھیک ہے. حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ایک میجر حصہ آپ کے بجٹ کا ہر سال جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر لگائیں, تاکہ یہ آج کی جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ ہوگی آج کے دور کی, آج کے دن کی, وہ کل آپ کے مستقبل کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہوگی, تو آپ کو اچھے مستقبل کی نوید سناتی ہے. یہ سلوشنز ہیں سارے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں. خود آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یہ تو وہ جب ٹپس پہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں جو آپ کو روٹین میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا ایشوز ہیں ایجوکیشن کو لے کے, آپ کی صحت کو لے کے اور زراعت کو لے کے, جو بھی ایشوز ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ ایک کامن سی جو ہے وہ چیزیں ہیں. اس میں سے جو بھی آپ کا آبجیکٹیو نکلے گا وہ آپ نے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور کام انشاءاللہ میں ابھی آپ کو جو ہے وہ دے دوں گی آج کل میں جو اس چیپٹر کا, کیونکہ یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا 4تھ چیپٹر ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اب, ٹھیک ہے. اور جی پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط, آپ کا 4تھ چیپٹر انشاءاللہ کل ہم جو ہے یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.